نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کی توفیق اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے مرکزی نظامت دعوت منہاج القرآن انٹرنیشنل کے زیر اہتمام آن لائن دروس عرفان القرآن کا جو مبارک سلسلہ جاری ہے، اسی تسلسل میں آج ہم جس موضوع پر اظہار خیال کریں گے وہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی ضرورت و اہمیت۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے پچھلی نشست میں جو ہم نے بیان کیا تھا، اس کا مختصر خلاصہ یہ تھا کہ رب کائنات کی اطاعت کا واحد ذریعہ بھی حضور کی سیرت ہے، اور خالق کائنات کی محبت کے حصول کا واحد ذریعہ بھی فقط سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ معزز ناظرین، آج کی نشست میں ہم جس سیرت کے اہم گوشے پر گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ شریعت اسلامی کا ایک بنیادی ماخذ ہے، جو کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ دین اسلام کے دو ہی ماخذ ہیں، ایک قرآن ہے اور دوسرا سنت و سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات نے پورے قرآن مجید میں جہاں اپنی اطاعت کی بات کی، وہیں ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کی بات کی، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ابدی اور دائمی پیروی کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید کی سورہ النساء اس کی آیت نمبر 59 میں رب کائنات نے ایمان والوں سے خطاب کیا اور ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور پھر جو تم میں سے اولی الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ تو یہاں آیت کریمہ کے اس مضمون پر اگر غور کریں تو خالق کائنات نے یہاں 3 اطاعتوں کا ذکر کیا، ایک اللہ کی اطاعت، دوسری اس کے رسول کی اطاعت، اور تیسری اولی الامر کی۔ مگر ان تینوں اطاعتوں کا سٹیٹس ایک جیسا نہیں۔ اپنے لیے فرمایا اطیعوا اللہ، پھر جب رسول کی باری آئی تو فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، مگر جب اولی الامر کی باری آئی تو وہاں اطیعوا کا لفظ نہیں دہرایا بلکہ صرف واو عاطفہ کے ذریعے بیان کر دیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ تو اپنے اور اپنے رسول کے لیے اطیعوا کا لفظ ریپیٹڈلی بیان کرنا، یہ در حقیقت اس امر کا اعلان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت حقیقی ہے، دائمی ہے، ابدی ہے، لا فانی ہے اور مستقل ہے۔ ساری امت مل کر بھی جس طرح قرآن مجید کے احکام کو منسوخ یا معطل کرنا تو دور کی بات ہے، بدل بھی نہیں سکتی، اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے حاصل ہونے والی تعلیمات کو بھی قیامت تک پوری امت مل کر نہ تو انہیں تبدیل کر سکتی ہے اور نہ ہی ان کے اندر کسی قسم کی تنسیخ کر سکتی ہے۔ تو رب کائنات نے جس طرح اپنی اطاعت کو اہل ایمان کے لیے لازم قرار دیا اور اس کی حیثیت ایک دائمی اور غیر متبدل حیثیت رکھی، وہی حیثیت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو بھی عطا فرمائی۔ مگر رہ گئے اولی الامر، تو ان کے لیے اطاعت کی حیثیت وہ نہیں، بلکہ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ان کی اطاعت دائمی نہیں، ابدی نہیں، اصولی نہیں، غیر مشروط نہیں،
بلکہ ان کی اطاعت کو اللہ رب العزت نے مشروط کر دیا اپنی اور اپنے محبوب کی اطاعت کے ساتھ۔ یعنی جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع رہیں تب تک اولی الامر کی اطاعت بھی تمہارے اوپر واجب ہے، اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ جائیں تو پھر ان اولی الامر کی اطاعت تمہارے لیے واجب اور لازم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جملہ خلفائے راشدین آپ جب مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو منبر پر کھڑے ہو کر آپ نے اعلان کیا کہ اے لوگو، میں جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہوں تمہارے اوپر میری اطاعت اور میری فرمان برداری واجب اور لازم ہے، اور اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے پھر جاؤں تو پھر تمہارے اوپر میری اطاعت کرنا بھی لازم اور واجب نہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اصلاً اطاعت اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول کی ہے۔ خالق کائنات نے جس طرح اپنی حاکمیت مطلقہ کے انکار کو کفر کہا، اسی طرح رب کائنات نے اپنے حبیب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاکمیت مطلقہ کے انکار کو بھی کفر سے تعبیر کیا۔ رب کائنات نے قرآن مجید کی سورہ النساء اس کی آیت نمبر 65 کے اندر اپنے محبوب کی حاکمیت مطلقہ کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فلا و ربک، اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ ہرگز کبھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتے، کب تک؟ حتی یحکموک، جب تک کہ آپ کی حاکمیت مطلقہ کو تسلیم نہ کر لیں۔ یہاں خالق کائنات نے اپنے محبوب کی حاکمیت مطلقہ کا اعلان قسم کھا کر کیا، اور قسم پھر جس خاص اسلوب میں، جس خاص پیرائے میں کھائی اور جس خاص محبت اور دل نشیں انداز میں کھائی، وہ بڑا ہی قابل غور اور قابل توجہ ہے۔ ایک تو اپنے آپ کو رب کہہ کر، اور پھر ربک اس ربوبیت کی نسبت مصطفیٰ کی طرف کی۔ اگر غور کریں تو رب کے لفظ کے اندر تربیت کا معنی ہے، جس کو علامہ آلوسی بیان کرتے ہیں تبلیغ الشیء الی کمالہ، یعنی رب اسے کہتے ہیں جو کسی شے کو اپنے نقطۂ کمال تک پہنچائے۔ تو رب کائنات نے اپنی اس ربوبیت کو منسوب کیا کس کی طرف؟ اپنے محبوب کی طرف، ربک کہہ کر۔ معنی یہ ہے کہ پیارے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نقطۂ کمال تک پہنچایا، جس نے آپ کی صورت کو بھی کمال تک پہنچایا اور جس نے آپ کی سیرت کو بھی کمال تک پہنچایا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو ظاہری کمال بھی عطا کیا اور باطنی کمال بھی عطا کیا۔ لا یؤمنون، آگے فرمایا کہ یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے، کب تک؟ حتی یحکموک، جب تک کہ آپ کی حاکمیت کو دل و جان سے تسلیم نہ کر لیں۔ ہم اس امر کا جائزہ لیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حاکمیت کو تسلیم کرنا اور آپ کی اطاعت کو بجا لانا، یہ کس معاملے میں؟ کیا صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے معاملے میں؟ چند مذہبی امور کے معاملے میں؟ نہیں، خالق کائنات نے اسی آیت کریمہ کے اگلے الفاظ جو بڑے قابل غور ہیں ارشاد فرمایا، فی ما شجر بینہم، جو معاملہ بھی ان کے درمیان پیش آئے۔ اب یہاں ما کلمہ عام ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ تمہاری پیدائش سے لے کے موت تک اور تمہاری ماں کی گود سے لے کے قبر تک تمہیں جو معاملہ بھی درپیش ہو، اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے، اس کا تعلق معاملات سے ہو یا عبادات سے، اس کا تعلق نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے ہو یا اس کا تعلق تمہاری روزمرہ زندگی سے، لین دین سے ہو، کاروبار سے ہو، معیشت سے ہو، معاشرت سے ہو، ثقافت سے ہو، سیاست سے ہو، الغرض تمہاری عائلی زندگی سے ہو، تمہاری قومی زندگی سے ہو، بین الاقوامی زندگی سے ہو، الغرض جو معاملہ بھی درپیش ہو، اس معاملے میں جب تک میرے رسول کے حکم کو ایک فائنل اتھارٹی کے طور پر تسلیم نہ کر لو، مجھے محبوب تیرے رب ہونے کی قسم میں ان کے ایمان کو بھی تسلیم نہیں کروں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب تک آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر حکم کو ایک قانونی حیثیت میں فائنل اتھارٹی کے طور پر تسلیم نہ کیا جائے، اس وقت تک کوئی لاکھ اسلام اور ایمان کا اقرار کرتا پھرے اور لاکھ کلمہ پڑھتا پھرے، اس کا ایمان اللہ کے حضور قبول نہیں۔ اور پھر بات یہاں بھی خالق کائنات نے ختم نہیں کی، بلکہ
اس سے آگے ارشاد فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، محبوب آپ کی حاکمیت کو مانیں اور ایسے مانیں کہ پھر ماننے کے بعد ان کے دل میں کوئی کھٹکا بھی باقی نہ رہے، کوئی حرج، کوئی اپنے اندر تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ یعنی آپ کے احکام کے سامنے جھکنا یہ ان کا مجبوری کا جھکنا نہ ہو، بلکہ بدل و برضا و رغبت، دل کی گہرائیوں سے آپ کی جب تک اطاعت کو قبول نہ کریں تب بھی وہ اہل ایمان نہیں ہو سکتے۔ اور اگر بامر مجبوری انہوں نے حکم کو مان بھی لیا اور اندر کھٹکا رہا، دل میں ایک تذبذب رہا، تردد رہا، تو میرے محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم میں ان کے ایمان کو تب بھی قبول نہیں کروں گا۔ یہاں آیت کریمہ کے اگر شان نزول پر تھوڑا سا غور کریں تو اس شان نزول سے بھی جو اس آیت کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے۔ آئمہ مفسرین نے اس آیت کریمہ کے شان نزول میں ایک جس معروف واقعہ کو بیان کیا ہے، وہ ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان جب تنازع ہو گیا، کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا اور وہ دونوں اپنا کیس لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دلائل سنے تو یہودی حق پر تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب منافق جو ظاہراً کلمہ گو تھا، جب اس نے دیکھا کہ میرے اس ظاہری کلمہ پڑھنے کا مجھے کوئی فائدہ نہ ملا اور حضور نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا، تو اس نے اس فیصلے کو تسلیم کرنے کے بجائے اس نے کہا کہ ہم اسے ابو بکر صدیق کے پاس لے چلتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جو اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے وہی ابو بکر کا فیصلہ، حتیٰ کہ پھر وہاں بھی وہ مطمئن نہ ہوا، اس نے کہا کہ اس کو ہم سیدنا فاروق اعظم کے پاس لے چلتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو اس یہودی نے فاروق اعظم کی خدمت میں پہلے ہی بیان کر دیا کہ آپ کے رسول اس کیس کا فیصلہ میرے حق میں دے چکے ہیں۔ بس اتنی بات سننے کی دیر تھی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر جلال آ گیا اور آپ نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، میں ابھی تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ اپنے کمرے میں داخل ہوئے اور وہاں سے تلوار اٹھائی، اس منافق کی گردن پر تلوار رکھی اور اس کا سر قلم کر کے آپ نے ارشاد فرمایا ہاکذا اقضی علی من لم یرد بقضاء اللہ وقضاء رسولہ۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا لوگوں غور سے سن لو کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ قبول نہیں ہے اس کا فیصلہ پھر عمر اپنی تلوار کے ساتھ یوں کرتا ہے۔ جب اس منافق کا سر تن سے جدا ہو گیا، اب پورے مدینہ میں ایک شور مچ گیا کہ معاذ اللہ عمر نے ایک ناحق مسلمان کو قتل کر دیا۔ یہ بات جب چلتی چلتی حضور کی بارگاہ تک پہنچی، پس ادھر سیدنا فاروق اعظم پر قتل کا الزام لگا، ادھر خالق کائنات نے جبرائیل امین کو بھیج دیا۔ فرمایا جبرائیل ابھی جا اور میرے حبیب سے جا کے کہہ دے کہ پیارے مصطفیٰ تیرا رب فرما رہا ہے فلا وربک، تیرے رب ہونے کی قسم لا یؤمنون، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک، جب تک کہ آپ کی حاکمیت کو تسلیم نہ کر لیں۔ ارے جو آپ کے فیصلے کو، جو آپ کے حکم کو تسلیم نہ کرے اور جو آپ کی اطاعت کو نظر انداز کر دے، رب کائنات نے فرمایا وہ ایک بار نہیں 1000 بار بھی لا الہ الا اللہ کا صبح و شام ورد کرتا پھرے، وہ اپنے کلمے کا ڈنکے بجاتا پھرے، مجھے ہرگز اس کا ایمان قبول نہیں ہے، مجھے تو اسی کا ایمان قبول ہے کہ جس کا سر بھی اور جس کا دل بھی مصطفیٰ تیرے قدموں میں پہلے جھکا ہوا۔ اس کو فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، محبوب آپ کے فیصلے کو یوں دل و جان سے مانے کہ پھر اندر کوئی حرج اور کھٹکا بھی نہ رہے، اور جہاں ان کا سر تیرے فیصلے کے سامنے جھکے وہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کا دل بھی تمہارے قدموں پر نثار اور قربان ہوتا چلا جائے۔ تو معزز ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ شان حاکمیت اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اور اپنے محبوب کی سیرت کو قیامت تک عطا کر دی۔ یعنی آقا علیہ السلام کی یہ شان صرف اپنے اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں تھی، حضور کی یہ شان آج بھی ہے۔ یہ شان اللہ نے حضور کی سیرت کو عطا کی کہ قیامت تک تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے حاصل ہونے والے احکامات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ملنے والی تعلیمات، ان کی حیثیت بھی ایسے ہی ہے کہ ان سے ایک ذرہ برابر بھی روح گردانی کی اجازت نہیں۔ اور اگر کوئی ان احکامات کو اپنے مفاد کی خاطر پس پشت ڈال دے
اور اپنے من پسند احکامات کو لے لے۔ جیسے اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں تو ہمارا حال آج یہی ہے کہ ہم ادھر اسلام کا نام بھی لیتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، حضور کی غلامی کے دعوے بھی کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ عشق کے دعوے بھی کرتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ جہاں اپنا مفاد ہو وہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہماری سر آنکھوں پر ہوتی، اور جہاں اپنے مفاد کو ٹھیس پہنچے، جہاں مفادات پر زد آئے، وہاں ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور حضور کی میٹھی میٹھی سنت تو قبول ہے، مگر جہاں مفادات کی قربانی کا وقت آئے وہاں حضور کی سیرت اور حضور کی سنت پھر نظر انداز ہو جاتی۔ تو خالق کائنات نے فرمایا یہ ایمان نہیں، ایمان یہ ہے کہ تمہیں نفع ہو یا نقصان، سود و زیاں سے بے نیاز ہو کر وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، میرے حبیب کے قدموں میں یوں سر تسلیم خم کر لو کہ پھر تمہارا ظاہر بھی مصطفیٰ کے احکام کے سامنے جھکا ہوا ہو اور تمہارا باطن بھی حضور کے احکام کے سامنے جھکا ہوا۔ یہ کمال ایمان ہے۔ اسی حقیقت کو خالق کائنات نے قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 کے اندر بیان کیا، اور وہاں ارشاد فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ کسی مومن خواہ وہ مرد ہے یا عورت، اس مومن کو یہ حق ہی حاصل نہیں، اس کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام آ جانے کے بعد پھر وہ اپنا اختیار استعمال کرے، پھر وہ اپنی خواہشات، پھر وہ اپنی چاہت، پھر وہ اپنی اختیارات کا استعمال کرے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا یہ شان مومن کی نہیں۔ اب یہاں بھی یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر حکم کے سامنے اپنے تمام اختیارات کو ترک کر دینا۔ اب یہاں کون سے احکام مراد ہیں اگر غور کریں تو یہاں بھی بات نماز روزہ کی نہیں ہو رہی، یہاں بھی خالی حج زکوٰۃ اور نکاح طلاق کی بات نہیں، بلکہ ادھر بھی اگر غور کریں تو یہاں بھی ایک معاشرتی مسئلے کو یہاں ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں ائمہ مفسرین نے جس واقعہ کو بیان کیا وہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے لیے حضرت زینب بنت جاش جو حضور کی پھوپھی زاد بہن ہیں ان کو پیغام بھجوایا تھا، اور صاف ظاہر ہے کہ زید بن حارثہ حضور کے آزاد کردہ زر خرید غلام تھے، اور زینب بنت جاش حضور کی پھوپھی زاد بہن تھیں جو خاندان بنو ہاشم اور قبیلہ قریش کی ایک چشم و چراغ تھی۔ تو تاجدار کائنات در حقیقت اپنے اس عمل کے ذریعے یہ جو امیر اور غریب کا فرق ہے اور شاہ اور گدھا کا فرق ہے اور چھوٹے اور بڑے کا یہ فرق مٹا کر بھی دنیا کو بتا دینا چاہتے تھے کہ میں وہ سسٹم دنیا کے لیے لایا ہوں جہاں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ مگر آپ دیکھیں کہ ایک طرف زر خرید غلام ہے اور ایک طرف اتنے عالی خاندان کی چشم و چراغ ایک خاتون ہے، تو اتنا بڑا ڈیفرنس۔ جو ہی حضور کی طرف سے پیغام گیا تو کچھ انہوں نے پس و پیش کیا کہ یہ نکاح کی یہ دعوت کیسے قبول کر لوں، بس ادھر تھوڑا سا کھٹکا دل میں تردد آیا، ادھر رب کائنات نے جبرائیل امین کو بھیج دیا اور فرمایا اے جبرائیل ابھی جا کر میرے حبیب سے کہہ دو کہ پیارے مصطفیٰ انہیں بتا دو کہ کسی مومن وہ مرد ہے یا عورت، اللہ رسول کے فیصلہ آ جانے کے بعد پھر ان کا اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ بس جب اتنی بات حضرت زینب بنت جاش نے سنی تو تاجدار کائنات کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا۔ اب معزز ناظرین یہاں ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو اس مقام پر لا کے دیکھیے کہ وہاں ان کے اندر اپنے کئی احساسات ہوں گے، جذبات ہوں گے، کئی تحفظات ہوں گے۔ کتنا بڑا ڈیفرنس ہے، کہاں ایک زر خرید غلام ہے اور کہاں حضرت عبد المطلب کی نواسی اور قبیلہ قریش کی چشم و چراغ۔ اب ان کا ظاہراً جوڑ نظر نہیں آتا، مگر جب دیکھا اللہ رسول کا حکم آ گیا تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ وہاں اپنی تمام خواہشات کو، تمام احساسات اور جذبات کو جب حضور کے قدموں پر قربان کر دیا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ پڑھا دیا۔ اب رب کائنات فرما رہا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما،
پس جو سچے دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو قبول کر لیتے ہیں، پھر خالق کائنات ان کو دونوں جہاں میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حقیقی کامیابی سے نواز دیتا ہے۔ یہاں اگر غور کریں تو حضرت زینب بنت جحش کا اپنے احساسات کی یہ قربانی کوئی معمولی شے نہیں تھی، مگر اس پر اللہ نے پھر انہیں صلہ کیا عطا کیا، کتنی بڑی کامیابی اور کتنا عظیم مقام عطا کیا کہ پھر اسی زینب بنت جحش کو تاجدار کائنات کی نسبت زوجیت عطا فرمائی۔ پھر وہی زینب بنت جحش حضور کے عقد میں آئیں اور تاجدار کائنات کی نسبت زوجیت پا کر قیامت تک کے لیے تمام اہل ایمان کی ماں کا درجہ انہیں رب کائنات نے عطا فرما دیا۔ تو حاضرین محترم، یہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی قانونی حیثیت، اور یہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان حاکمیت، جس کو خالق کائنات نے خود قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی قانونی حیثیت کے حوالے سے اس کے کئی مختلف پہلو ہیں، جن کا انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والی نشستوں میں بھی ذکر کریں گے۔ رب ذوالجلال کے حضور دعا گو ہوں کہ خالق کائنات اپنے حبیب کی سیرت طیبہ کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔